ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں میں سے صاحبان تقوی و ایمان کو معیت کی، ولایت، تائید، تکریم اور احسان کے لیے خاص کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ بہت کرم کرنے والا، بہت احسان کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر زمانے میں وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول جنت کی راہ کے دائی اور اللہ کی مرضی سے بلند جنتوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، صاحبان تسلیم و رضا، آپ کی آل و اصحاب پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک صبح و شام کا سلسلہ رہے اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو کہ تم صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے اس کے لیے عبادت کو خالص کرو، عمل کو درست کرو۔ خوش بخت وہی ہے جس نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی یہاں تک کہ اس کی موت ہو گئی۔ مسلمانوں، نیکوکاروں کی اقتداء، صالحین کے اتباع، پرہیزگار لوگوں کے نقوش قدم کی پیروی، ان کے راستوں پر چلنے اور ان کی راہ اپنانے میں بڑی کامرانی، عظیم فائدہ، بے نظیر سعادت اور بے حد اور بے انتہا کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں چنیدہ لوگوں کی راہوں، اللہ کے بندوں کے طریقوں اور نیکوکاروں کے راستوں کی طرف جو توجہ مبذول کرائی ہے، وہ اس مقصد کو پورا کرتا اور اس مراد تک پہنچاتا ہے کہ وہی وہ مثال ہے جس کی اقتداء کی جانی چاہیے اور طریقہ ہے جس کی پیروی ہونی چاہیے۔ اسی میں سے اللہ عز و جل کا یہ قول ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ یعنی وہ لوگ زمین پر ان مومنوں کی طرح چلتے ہیں جن پر سکینت چھائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وقار سے آراستہ ہوتے ہیں۔ وہ نہ تو تکبر کرتے ہیں اور نہ زور قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ نہ تو زمین میں برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور جب نادان لوگ ان پر برائی کے ساتھ زبان دراز کرتے ہیں تو وہ اسی برائی سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ معافی، بخشش، لفظشوں سے چشم پوشی اور خطاؤں پر درگزر سے کام لیتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسا حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، بردبار لوگ کہ نادانی نہیں کرتے، اور اگر ان کے ساتھ نادانی کی جائے تو وہ خود نادانی پر نہیں اترتے۔ یہ ان کے دن کا حال ہے اللہ کے بندو، تو ان کی راتوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ان کی رات سب سے اچھی رات ہوتی ہے، کئی قسم کی طاعت و فرما برداری سے روشن سفید رات ہوتی ہے جن کے ذریعے وہ اپنے آقا کے قریب ہوتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، پیروں کو سیدھا رکھتے ہیں، اشک بہا رہے ہوتے ہیں، آہیں جاری رہتی ہیں، آخرت سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے رب کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اور وہ آہو گریہ زاری کر رہے ہوتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، یعنی اس لیے کہ وہ دائمی ہلاکت اور پائیدار نقصان ہے۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اس میں ان کی وہ تعریف و توصیف ہے جو مخفی نہیں، وہ یہ کہ مخلوقات کے ساتھ بہترین معاملہ اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں خوب محنت کرنے کے باوجود وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اور وہ اپنے تمام اعمال اور بڑی پونجی کی طرف التفات اور ان کی پرواہ کیے بغیر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عذاب کو ان کے آگے سے پھیر دے۔ جہاں تک خود پر اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بات ہے تو اس میں سب سے معتدل اور سب سے سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ راہ میانہ روی اور اعتدال کی راہ ہوتی ہے، اس میں نہ تو فضول خرچی ہوتی ہے اور نہ بخیلی، یوں نہ تو
یوں وہ نہ تو ان کی طرح فضول خرچی کرتے ہیں جو فقر و بباہات کے مظاہرے کے رسیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح نہ ہی وہ ان کی طرح بخیل ہوتے ہیں جو ضروری خرچ سے بھی اپنا ہاتھ باندھے رہتے ہیں، بھلائی میں بھی بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے جس فضل سے انہیں نوازا ہے اس میں بخیلی کرتے ہیں، اس لیے کہ اسراف سے مال ناموزوں جگہ پر ختم ہوتا ہے، یوں خرچ کا سلسلہ رک جاتا ہے اور اس کی تازگی مرجھا جاتی ہے، اور بخیلی سے مال روک لیا جاتا ہے اور مستحق بھی محروم رہ جاتا ہے۔ رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے برائیوں کو چھوڑنا، شرور سے دوری اختیار کرنا بھی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے، اللہ کے ذریعہ حرام کردہ جان کے قتل اور زنا سے بچتے ہیں۔ یہ اوصاف اللہ کے اس قول میں وارد ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ یہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے اور سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے تمام طرح کی عبادتوں کو پھیرنا ہے۔ یوں وہ مصیبتوں میں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتے، سوائے اللہ سے کسی سے مدد نہیں مانگتے، کسی سے فریاد رسی کی امید نہیں رکھتے، اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، اور اپنے ہر معاملے میں سوائے اللہ کے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، اور سوائے اللہ سے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور یہی توحید خالص اور ایمان کامل ہے جس سے اللہ نے بہت سی قوموں کو سر بلند کیا اور انہیں خیر کا رہنما بنا دیا، اور اسی سے بہت سی ان قوموں کو پست کیا جنہوں نے اسے چھوڑا اور اسے اپنی پیٹھ پیچھے رکھ دیا۔ یوں ان پر اللہ کی وعید ثابت ہو گئی۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ جس طرح شرک سے بچے اسی طرح وہ زمین میں فساد پھیلانے سے بچے، جو حرام خون بہانے، معصوم جانوں کو قتل کرنے اور زنا کے جرم کی شکل میں عزتوں کو لوٹ کر معاشرے پر سرکشی کرنے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو کوئی شرک کی گندگیوں میں ملوث ہوا، یا اللہ کے حرام کردہ نفس کو قتل کیا، یا زنا جیسے فحش کا ارتکاب کیا، وہ اپنے گناہ اور جس برائی کا مرتکب ہوا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن رسوا کن ایسے عذاب کی شکل میں پائے گا جو جہنم کی آگ میں بڑھتا ہی جائے گا، الا یہ کہ پہلے ہی دنیا میں سچی توبہ کی اسے توفیق مل جائے، گناہ سے رک جائے، اپنی کوتاہی پر نادم ہو، گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، جو چیزیں ناحق لے لی ہیں انہیں واپس کر دے، اور حق والوں کو ان کا حق لوٹائے، اور نیک اعمال سے اپنے نفس کو پاک کرے، تو اللہ ایسے آدمی کی توبہ قبول کرتا ہے، اسے بخش دیتا ہے اور اس کی سزا سے درگزر کرتا ہے، بلکہ اپنی رحمت، سخاوت اور احسان سے اپنے ثواب سے اسے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اس سچی توبہ سے ماضی کی برائیاں بھلائیوں میں بدل جاتی ہیں، اور یہ ایسے ہوتا ہے جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ جب جب گزرے ہوئے گناہ کو یاد کرتا ہے پشیماں ہوتا ہے، انا للہ پڑھتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے، اس اعتبار سے گناہ طاعت میں بدل جاتے ہیں، جیسا کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور سلف سے صحیح آثار میں وارد ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، چنیدہ لوگوں کی اقتداء، نیکوکاروں کی اتباع، ان کے راستوں کو اپنانے، ان کے نقوش کی پیروی اور ان کے اخلاق سے آراستہ ہونے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ ہدایت اور سیدھے راستے پر تھے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے
اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد آپ کی آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اہل علم نے ان صفات کو 4 قسموں میں بانٹا ہے جن سے اللہ نے اس عظیم سورت الفرقان کے اخیر میں رحمان کے بندوں کو متصف کیا ہے۔ پہلی قسم کا تعلق دینی کمالات سے متصف ہونا ہے، اور اسی سے ان اوصاف کی شروعات ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری قسم کا تعلق اہل شرک کی گمراہیوں کو چھوڑنے سے ہے، اور یہ اللہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے۔ تیسری قسم کا تعلق احکام اسلام پر استقامت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اللہ کی حرام کردہ جان کو قتل نہیں کرتے سے لے کر اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے تک سے پتہ چلتا ہے۔ اور چوتھی قسم کا تعلق اس دنیا میں درستی حال کی مزید طلب سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کریمانہ صفات اور عظیم خصائل پر خوب غور کرو، ہمیشہ ان سے آراستہ ہونے اور ان کے منافی اوصاف سے بچنے کی کوشش کرو کہ اسی میں کامیابی، کامرانی اور نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسل محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی کتاب میں فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر